بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ کابل، دہلی، اسلام آباد، اب کھیل کہاں ہوگا، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ جنوبی ایشیا کی سیاست میں ایک نیا طوفان اٹھ رہا ہے، ایسا طوفان جو شاید آنے والے برسوں میں ساری طاقت، سارے اتحاد اور ساری دشمنیاں بدل دے۔ بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اعلان کیا ہے کہ بھارت افغانستان میں اپنے ٹیکنیکل مشن کو اب مکمل سفارت خانے میں بدلنے جا رہا ہے۔ اور یہ اعلان کب ہوا؟ بالکل اس وقت جب افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی 6 دن کے سرکاری دورے پر دہلی میں موجود تھے۔ یہ دورہ اس سے اگلے دن ہوا جب پاکستان نے افغانستان کے اندر مبینہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ جی ہاں، ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان، ایک دہشت گرد تنظیم جس کے حملے پچھلے 3 سالوں میں سب سے خطرناک سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، آپ ذرا سوچئے، ایک طرف بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتی ہے اور دوسری طرف طالبان، ایک سخت گیر اسلامی حکومت۔ بھلا یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب کیسے آ رہے ہیں یا کیوں آ گئے ہیں؟ امیر خان متقی نے دہلی میں کہا، ہم نے کبھی بھارت کے خلاف بیان نہیں دیا بلکہ ہمیشہ اچھے تعلقات کے خواہاں رہے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ یہاں نظریات نہیں بلکہ حقیقت پسندی سے کام لیا جا رہا ہے، یعنی زمینی حقیقتوں کو بھی تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ طالبان اور بھارت کے درمیان یہ قربت، اگر آپ گہرائی میں جا کر اس کا جائزہ لیں تو ان دونوں ممالک کی یہ قربت در حقیقت پاکستان کی اپنی پالیسیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد طالبان کو شک ہوا تھا کہ امریکہ اور پاکستان مل کر ان کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو یہ شک مزید ان کے یقین میں بدل گیا۔ اب دوسری طرف پاکستان کو فکر لاحق ہوئی کہ طالبان جو ہیں یہ ڈیورنڈ لائن کو تو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، اور اس وجہ سے پھر اس علاقے میں اب ایک نیا سیکیورٹی جو مخمصہ وہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس سیکیورٹی مخمصے کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے ہی دونوں ممالک کے درمیان جو اعتماد تھا، یعنی پاکستان اور افغانستان، ان دونوں کے درمیان جو اعتماد ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ایک اور زاویے سے دیکھیں تو بھارت اور افغانستان یہ دونوں ممالک ایسے ہیں کہ جن کے پاکستان کے ساتھ سرحدی تنازعات ہیں۔ اب یہ ایک مشترکہ درد ہے دونوں ممالک کا، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں بھی اس درد سری یعنی جو سرحدی تنازعات ہیں اس نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اب دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی کے بعد صورتحال بھی بدل گئی۔ نئے صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس پر امریکی افواج کی دوبارہ تعیناتی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم زمینی حقائق کا گہرائی میں جائزہ لیں تو ناظرین یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جو بگرام بیس پر امریکی افواج کی تعیناتی ہے یہ صرف اور صرف پاکستان کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ اب ساتھ ہی ٹرمپ نے بھارت پر اقتصادی دباؤ بھی بڑھانا شروع کر دیا تھا، اور یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان میں پھر ایک عروج دیکھنے میں آ رہا ہے، بالکل ویسا ہی عروج جیسے سرد جنگ کے دور میں تھا۔ اس وقت جب سرد جنگ کا دور تھا تب بھی بھارت اور روس یہی کہتے تھے کہ امریکہ پاکستان کا اتحاد پورے خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ ایک طرف کہتا ہے کہ بھارت بلوچستان میں لبریشن آرمی کو سپورٹ کرتا ہے، جس کو پاکستانی جو ہیں وہ ایک باغی گروپ سمجھتے ہیں۔ اگر بھارت کی سنیں تو بھارت کہتا ہے کہ پاکستان کشمیر میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ تیسری طرف طالبان ہیں، ان کو اگر سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ داعش خراسان کو پناہ دیتا ہے۔ روس جس کا اس علاقے میں خاصا اثر ہے وہ خاموشی سے ان الزامات پر اشارے دیتا رہتا ہے،
اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہ اس ساری صورتحال کو نہ صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے اور اسی طرح اور اسی حساب سے وہ چالیں بھی چل رہا ہے۔ اس وقت تک جو نیا منظرنامہ ابھر رہا ہے اس علاقے میں وہ کچھ یوں ہے کہ چین جو پاکستان کا ایک اہنی یعنی آئرن فرینڈ سمجھا جاتا ہے، بہت ممکن ہے کہ امریکہ کے دباؤ کی زد میں آ جائے، کیونکہ امریکہ نے چین پر اب دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے اور اس چیز نے چین کے لیے کافی نازک صورتحال پیدا کر دی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک خیال ہے کہ چین پاکستان کو آسانی سے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ سی پیک میں چین نے پاکستان میں اربوں ڈالر لگائے ہوئے ہیں۔ پھر بھی فرض کریں کہ اگر پاکستان نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر چین سے اپنے فاصلے کو بڑھا لیا تو پھر جو نیا منظرنامہ ابھر رہا اس سے کچھ یوں لگتا ہے کہ چین اور بھارت دونوں مل کر افغانستان کی مدد کریں گے تاکہ وہ امریکہ اور پاکستان کے نئے اتحاد کا توازن جو ہے اسے قائم رکھ سکیں۔ اب امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کھلے عام کہا ہے یا کہہ رکھا ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس سے چین کے جوہری مراکز کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیے کہ بگرام تک رسائی جیسے پہلے بھی کہا ہے صرف پاکستان کے راستے سے ہی ممکن ہے۔ اسی دوران ٹرمپ نے چین پر 100% ٹیرف بھی عائد کر دیا ہے۔ اب ٹھیک اسی وقت جب کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات دوبارہ عروج پا رہے ہیں تو یہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اتفاق ہو رہا ہے یا کہ کوئی گہری سازش یا چالیں چلی جا رہی ہیں؟ اور ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس چیز پر بھی اتفاق کیا ہے کہ وہ امریکہ کو ایک بحری بندرگاہ بھی دینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ جتنی چالیں ہیں کہ اس وقت اس علاقے میں کوئی بڑی شطرنج جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے اور جنوبی ایشیا کی جو بساط ہے وہ ایک بار پھر پلٹا کھانے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت تک اس میں ایک طرف ہم امریکہ اور پاکستان کا ممکنہ اتحاد دیکھ رہے ہیں تو دوسری طرف بھارت، چین اور افغانستان کا آپس میں نیا ملاپ نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جیتے گا کون۔ سب سے بڑا جو اس وقت $1,000,000 کویسچن یا سوال ہے کہ آخر یہ اگلا کھیل کھیلا کہاں جائے گا؟ کابل میں، دہلی میں یا شاید اسلام آباد میں؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ حال ہی میں جو حملے کیے گئے ہیں اس میں پاکستان کے دعوے کے مطابق انہوں نے 200 کے قریب افغان، جن کو بعض دفعہ وہ باغی بھی کہتے ہیں، یا افغان فوج کے 200 کے قریب جو افراد ہیں ان کو ہلاک کر دیا ہے، اور اپنی جو افواج ہیں ان کی جو پاکستان کا دعویٰ ہے اس کے مطابق 23 کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ 29 کے قریب جو ہے وہ فوجی زخمی ہوئے ہیں پاکستانی فوج کے۔ بہرحال یہ تو پاکستان کا دعویٰ ہے، افغانستان کی طرف سے کوئی ایسی واضح فگر سامنے نہیں آئی، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ کوئی ایک نیا کھیل جو ہے وہ بہرحال اس کی شروعات ہو چکی ہیں۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ جو ابھی کچھ دیر قبل ہی اسرائیل پہنچے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو حماس نے قیدی بنائے ہوئے تھے اسرائیل کے ان کو جو ریلیز کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کا استقبال وہاں کریں گے، اور وہاں پر انہوں سے جب کوئی سوال کیا گیا تو انہوں نے اتنا ہی کہا کہ میں نے سنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ پھر ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں واپس جا کر اس کا جائزہ لوں گا کیونکہ میں جنگ بند کرانے کا ماہر ہوں۔ اب وہ واپس جا کر کیا کریں گے اس کا نہیں علم، لیکن جو گہرا تجزیہ بتا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان یہ جو علاقہ ہے اس علاقے میں کوئی نئی گریٹ گیم شروع ہو چکی ہے، بساط بچھائی جا چکی ہے شطرنج کی گیم کی۔ کون سا ملک کون سی چال چلتا ہے اور اس گیم کا یا اس کھیل کا انجام کیا ہوگا یہ تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ کہانی جو اب نئی بنائی جا رہی ہے یا یہ جو گیم نئی کھیلی جا رہی ہے یہ کوئی ختم نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی صرف ابھی شروعات ہوئی ہیں۔ اتنا صرف دیکھنا ہے کہ یہ جو اصل کھیل ہے یا یہ جو اصل بازی ہے اس کا جو اصل منبع یا محور ہوگا یا جو اصل جگہ ہوگی، کیا وہ کابل ہوگا، دہلی ہوگی یا اسلام آباد، اس کے لیے بہرحال ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔